أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 ترجمہ. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. سورۃ البقرہ حاشیہ نمبر 265. یہاں سے ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد اور مالی قربانیاں کرنے پر ابھارا گیا ہے اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخرکار بنی اسرائیل زوال و انحطاط سے دوچار ہوئے. اس مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان اس وقت مکے سے نکالے جا چکے تھے، سال ڈیڑھ سال سے مدینہ میں پناہ گزین تھے اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، مگر جب انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اب ان میں سے بعض لوگ کسمسا رہے تھے، جیسا کہ 26ویں رکوع کی آخر میں ارشاد ہوا ہے. اس لیے یہاں بنی اسرائیل کو تاریخ کی 2 اہم واقعات سے انہیں عبرت دلائی گئی ہے. سورۃ البقرہ حاشیہ نمبر 266. یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے. سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ لوگ بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیاباں میں بے خانماں پھر رہے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بے تاب تھے، مگر جب اللہ کے ایمان سے حضرت موسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنعانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرے گرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی. تب اللہ تعالی نے انہیں کنعانیوں پر غلبہ عطا کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر فرما دیا گیا.